الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائهم اجمعین۔ کل جو آخری فرمان امیر المومنین علیہ السلام کا ہم نے پڑھا تھا وہ یہ تھا وَلْيَكُنْ جُلُّ كَلَامِكُمْ ذِكْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، تمہاری تمام تر گفتگو اللہ تعالیٰ کے ذکر پر مشتمل ہونی چاہیے۔ آج یہاں سے پڑھیں گے احذروا الذنوب فإن العبد ليذنب فيحبس عنه الرزق۔ یہاں چند جملے ہیں اور ان کو سمجھنے کے لیے بطور تمہید اس نقطے کی طرف توجہ ضروری ہے، اور وہ یہ کہ ہم اگرچہ غیب پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، روحانی ہیں، خدا، رسول، فرشتے، غیبی طاقت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن چونکہ ہم مادیات سے زیادہ مانوس ہیں، مادیات سے، ظاہری وسائل سے زیادہ مانوس ہیں، اس لیے ہم اپنی زندگی میں کسی بھی ہدف مقصد تک پہنچنے کے لیے مادی وسائل کا زیادہ سہارا لیتے ہیں، اور جو غیبی وسائل ہیں ان کی طرف ہماری توجہ کم ہوتی ہے۔ غیب پر ایمان کہا جا سکتا ہے کہ اس دنیا میں جتنے بھی یعنی غیب پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں، ان سب کے ایمان کا جو درجہ ہے نا شاید مختلف ہو۔ جتنے لوگ ہیں اتنے ہی ایمان کے درجے ہیں، تقریباً کسی کا عقیدہ ایمان خدا پر، غیب پر زیادہ ہوتا ہے، کسی کا کم ہوتا ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں محمد و آل محمد غیب پر ہمارے ایمان کو مستحکم فرمائے۔ تو ہم ظاہری وسائل کا سہارا زیادہ لیتے ہیں، اور خوشگوار واقعات ہو یا ناخوشگوار واقعات، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ان کے پیچھے فلان مادی عوامل اور محرکات جو ہے نا وہ کار فرما ہیں، جبکہ اس کے پیچھے اور غیبی محرکات جو ہے نا وہ ہوتی، ان کی طرف جو ہے نا وہ توجہ ضروری ہے۔ ابھی پہلا جب یہ ہم امام کا فرمان بیان کریں گے، اسی میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو ہے نا وہ غیبی عوامل وہ کتنے مؤثر ثابت ہوتے ہیں کہ جن کی طرف ہم متوجہ نہیں ہوتے۔ فرمایا احذر الذنوب فإن العبد ليذنب فيحبس عنه الرزق۔ یا آگے اللہ کا نام نہیں ہے لیکن آگے الرزق کے اوپر زبر ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کا ہے۔ گناہوں سے پرہیز کرو، گناہوں سے پرہیز کرو۔ اگر 99 نہ کہوں تو کم از کم 90% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی مالی نقصان ہوتا ہے تو اس کے پیچھے جو ہے نا یہ جو ہے نا وہ ظاہری وسائل ہی وہ کار فرما ہوتے ہیں، لیکن امام فرماتے ہیں کہ یہ گناہوں سے بچو۔ فإن العبد ليذنب، بعض اوقات بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کے نتیجے میں فيحبس عنه الرزق، یا يحبس عنه الرزق، اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو روک دیتا ہے، گناہ کے نتیجے میں اس کے رزق کو روک دیتا ہے۔ اچھا جی، یہ ایک خالص جو ہے نا وہ غیبی سبب ہے رزق میں کمی آنے کی۔ اچھا جی، دعو مرضاکم بصدقہ، یہ بھی خالص غیبی عامل ہے۔ اپنے بیماروں کا علاج کرو صدقہ کے ذریعے۔ نفی نہیں ہے کہ ہسپتال مت جاؤ، ڈاکٹر کے پاس مت جاؤ، حکیم کے پاس نہ جاؤ، وہ ڈاکٹر نے کہا ہوا ہے کہ بھئی یہ اس کا آپریشن ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے،
آپ سرجن کے پاس نہ جائیں اور صدقہ دیتے رہیں، نہیں، یہ منع نہیں ہے، لیکن یہ کنفرم ہے ائمہ معصومین علیہ السلام کا اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ صدقہ کے نتیجے میں بہت ساری بلائیں ٹل جاتی ہیں، بیماریوں سے انسان شفایاب ہو جاتا ہے۔ یا داؤ مرداکم بالصدقہ، آگے یہ بھی بالکل اگلا بھی خالص ایک غیبی طاقت کی طرف اشارہ ہے۔ حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، اپنے اموال کو، مالوں کو یعنی نقصانات سے یا جو ہے نا چوری سے، ڈاکہ سے، یا بھی کسی بھی غیر متوقع آفت سے زکوٰۃ دے کر اپنے مال کو بچاؤ، زکوٰۃ دے کر اپنے آپ کو بچاؤ۔ اضافہ ہوتا ہے۔ وہ اگر آپ کو یاد ہو، وہ اعرابی جو آیا تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، علمنی عملا، مجھے ایک ایسا عمل بتائیں، اذا عملتہ احبنی اللہ واحبنی المخلوق، خدا بھی مجھ سے محبت کرے، اس کی مخلوق بھی مجھ سے محبت کرے، وَأَن يُسْرِيَ اللَّهُ مالی، میرے مال و دولت میں بھی اضافہ ہو، وَأَن يَصِحَّ بَدَنِي، میں صحت مند بھی رہوں، وَأَن يُطَوِّلَ اللَّهُ عُمْرِي، بہت سیانہ آدمی تھا یہ، اللہ تعالیٰ مجھے لمبی عمر بھی دے دے اس عمل کے نتیجے میں، اور آخرت میں پانچوں انگلیاں گھی میں، یہ دنیا کی بات ہو گئی، وَأَن يَحْشُرَكَ اللَّهُ مَعِي فِي الْجَنَّةِ، اور روز قیامت بھی کسی عام کلاس پر وہ راضی نہیں ہے، آپ کے جوار میں جگہ بھی دے۔ رسول خدا نے فرمایا فی الحال کوئی ایک عمل نہیں ہے کہ جس سے تیری 6 کی 6 خواہشیں پورے ہو جائیں، ہر خواہش کے لیے تجھے ایک کام کرنا پڑے گا، ہر خواہش کے لیے۔ یہ بات مشینیں ہوتی ہیں نا، اس میں جوسر بھی ہوتا ہے اور وہ مکسچر بھی ہوتا ہے، گرینڈر بھی ہوتا ہے نا، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے 3 in 1، ٹھیک ہے، یہ 6 in 1 فی الحال ایسی جو ہے نا وہ مشین نہیں ہے۔ فرمایا اذا اردت ان یحبک اللہ فاتقہ، خدا کا محبوب بننا چاہتا ہے وہ تقوی الہی اختیار کرو، خدا تجھ سے محبت کرے گا، صرف محبت نہیں کرے گا، احترام کرے گا۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، صرف محبت اور چیز ہوتی ہے، احترام۔ والدین اولاد سے محبت کرتے ہیں، اولاد والدین کا احترام کرتے ہیں، خدا تیرا احترام کرے گا۔ اذا اردت ان یحبک اللہ فاتقہ واذا اردت ان یحبک المخلوق، تو اگر چاہتا ہے کہ خدا کی مخلوق تجھ سے محبت کرے، فارفض بما فی ایدی الناس، لوگوں سے اپنے آپ کو بے نیاز ظاہر کر، لوگ تجھ سے محبت کریں گے۔ فرفض یعنی آپ کو رافضی کہا جاتا ہے نا، یہ اسی سے ہے، ٹھکرا دے یہ لوگوں کا پاس جو مال دولت ہے نا، جس نے ان کو دی ہے نا اسی سے مانگو۔ کہتے ہیں میدان عرفات میں کوئی کسی سے کچھ مانگ رہا تھا، امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا یہ دیکھ کیسا بندہ ہے، یہ وہ جگہ ہے یا وقت ہے جہاں اللہ تعالیٰ جنین ماں کی پیٹ میں جو بندہ ہوتا ہے نا، دعا کے نتیجے میں اس کی تقدیر بدل دیتا ہے، اور یہ اپنے جیسے محتاج سے آگے دست سوال دراز کر رہا ہے۔ خیر یہ لمبی باتیں ہیں۔ اچھا جی، تو فرمایا کہ رزق حسنو، ہاں تو اس کو جلدی جلدی مکمل کروں، وَإِذَا أَرَدْتَ اللَّهُ أَن يُسْرِيَ اللَّهُ مَالَكَ، مالدار بننا چاہتا ہے، مال دولت میں اضافہ چاہتا ہے، فَزَكِّهِ، اس مال کی زکوٰۃ ادا کر، ٹھیک ہے جی، اگر ظاہر ہے جب اگر تجھ پر وہ زکوٰۃ واجب ہے تو اس کی زکوٰۃ ادا کر۔ وَإِذَا أَرَدْتَ أَن يَصِحَّ بَدَنُكَ، صحت مند رہنا چاہتا ہے، فَتَصَدَّقْ، پابندی سے صدقہ دیتے رہو، اور اگر لمبی عمر چاہتا ہے، کون لمبی عمر نہیں چاہتا، سب لمبی عمر چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ پھر ہمیں ائمہ معصومین سے سیکھنا ہے کس طرح کی لمبی عمر کی ہمیں درخواست کرنی چاہیے، اور کس صورت میں اللہ تعالیٰ سے اپنی موت کی جو ہے نا وہ درخواست کرنی چاہیے۔ صحیفہ سجادیہ میں ہے اللہم عمرنی مادام عمری بذلتن یا بذلتن فی طاعتک، اس وقت تک مجھے زندہ رکھ
جب تک میری زندگی تیری اطاعت میں گزرتی ہے۔ اگلا جو بڑا خطرناک ہے، امام معصوم ہے، وَإِنْ كَانَ عُمْرِي مَرْتَعًا لِلشَّيْطَانِ فَاقْبِضْنِي إِلَيْكَ سَرِيعًا۔ آخری جملہ تقریباً اس طرح کا ہے، اور اگر میری زندگی خدا نخواستہ شیطان کے لیے چراگاہ بنتی ہے، میری زندگی میں آگے شیطان چرتا ہے، تو پھر جو ہے نا مجھے ایسی زندگی نہیں چاہیے۔ بہرحال حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، اپنے اموال کو، اچھا جی، وَإِذَا أَرَدْتَ أَن يُطَوِّلَ اللَّهُ عُمْرَكَ، لمبی عمر اگر چاہیے، فَصِلْ مِنْ ذَوِي قَرَابَتِكَ، اپنے قریبی رشتہ دار، والدین، بہن، بھائی، ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھو، اچھے تعلقات، خوشگوار تعلقات استوار رکھو، اس کے نتیجے میں تمہاری عمر لمبی ہو جائے گی۔ روایات کا مضمون ہے 3 سال ابھی اس کے زندگی کے باقی ہوتے ہیں، صلہ رحم کے نتیجے میں بڑھا کے 30 سال کر دی جاتی ہے، الٹ بھی ہے، 30 سال ابھی زندگی کے باقی ہوتے ہیں، قطع رحم کے نتیجے میں 3 دن کے بعد وہ اللہ کے پیارے ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور آخری وَإِذَا أَرَدْتَ أَن يَحْشُرَكَ اللَّهُ مَعِي فِي الْجَنَّةِ فَأَطِلْ مِنْ سُجُودِكَ، ایک نہیں کئی روایات کا مضمون ہے، نماز پڑھو، اپنے سجدے کو طول دو۔ میں نے پڑھا ہے غالباً، بلکہ شرح لمحہ میں ہے کہ ایک شخص کہتا ہے امام حسین علیہ السلام نماز پڑھ رہے تھے، میں نے ان کا ذکر سجدہ گنا 60 مرتبہ، امام علیہ السلام نے فرمایا سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ۔ ایسے ہی امام زین العابدین کو سجاد کا لقب نہیں ملا۔ اچھا جی، حسنوا اموالکم بالزکوٰۃ، اپنے مال کی حفاظت اور اس کی پاسداری کرو زکوٰۃ ادا کر کے۔ یہ غیر معمولی ہے، چوکیدار رکھو، کتا رکھو، اور پتہ نہیں وہ ڈبل تالے لگاؤ گودام کے اندر، یہ ظاہری اسباب ہے۔ یہاں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ اپنے مال کو محفوظ رکھنا چاہتے ہو چور سے، ڈاکو سے، سیلاب سے، اس کی زکوٰۃ ادا کرو، وہ سب اللہ کل شیء قدیر جو ہے نا، وہ سارا وہ گارڈ کا کام بھی دے گا اور چوکیدار کا کام بھی جو ہے نا وہ دے گا۔ ہاں جی، اچھا جی، پھر فرمایا الصلاۃ قربان کل تقی، یہ تو ہر طالب علم کو یاد ہے، نماز ہر متقی آدمی کے لیے خدا کا قرب کا باعث ہے۔ تمام عبادات قربتاً اللہ ہیں، خصوصاً نماز، وتقربوا بها، وہ جو خطبہ نمبر 197 جہاں سے تعاہد امر صلاۃ سے شروع ہوتا ہے، اس میں آپ نے فرمایا وتقربوا بها، نماز کے ذریعے خدا کا قرب حاصل کرو۔ اما سمعت بلا جواب اہل جہنم حین سئلوا، وہ حدیث میں آپ کو کئی دفعہ سنا چکا ہوں۔ یہ قربان کل تقی، الحج جہاد کل ضعیف، حج جو ہے نا، حج ہر کمزور آدمی کا جہاد ہے، کمزور آدمی کا جہاد جو ہے وہ حج بیت اللہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا جہاد المرأۃ حسن التبعل، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اقوال یا احادیث ہیں وہ 2 طرح کے ہیں۔ بعض احادیث آپ نے ابتدائی طور پر جو ہے نا فرمائے ہیں، کسی سوال کے جواب میں نہیں، ابتدائی طور پر کوئی حکم نازل ہوا یا مناسب سمجھا، آپ نے ابتدائی طور پر حدیث بیان کر دی۔ بعض آپ کی احادیث اور روایات سوالات کے جواب میں ہیں، لوگوں کے سوال کے جواب میں ہے۔ جب یہ حج واجب ہوا نا، اور اللہ کا یہ حکم ان حضرت تک پہنچا کہ حج واجب ہے، وجاہدوا فی سبیل اللہ، تو لیکن عورتوں پر واجب نہیں ہے، مردوں پر واجب ہے۔ پھر خواتین کا ایک نمائندہ وفد جس کی قیادت ایک انصاری خاتون کر رہی تھی، وہ رسول خدا کے پاس جو ہے نا وہ آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے بڑے جو ہے نا وہ سعادت سے محروم کر دیا ہے۔ یہ حدیث میں ہے فوق کل بر بر حتی یقتل الرجل فی سبیل اللہ فاذا قتل الرجل فی سبیل اللہ فلا بر فوقہ، نیکیاں ایک دوسرے سے بڑھ کے ہیں، لیکن جو نوبت جب بندہ جب راہ خدا میں مارا جاتا ہے تو پھر اس سے بڑھ کے کوئی وہ نہیں ہے۔ پھر حضرت علی نے امر بالمعروف والنہی عن المنکر کے بارے میں فرمایا ہے وما اعمال البر والجہاد فی سبیل اللہ عند الامر بالمعروف والنہی عن المنکر
الا کنفست فی بحر اللجی، ہاں، راہ خدا میں جہاد سمیت تمام نیکیاں وہ امر بالمعروف و نہی المنکر کے مقابلے میں ایسا ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں لعاب دہن کے ذرات، قطرہ نہیں ہے، لعاب دہن کے ذرات، وہ اتنی بڑی سعادت سے ہم کو محروم رکھا ہے۔ اصحاب سے فرمایا دیکھو یہ کتنا بنیادی مطالبہ لے کے آئی ہے یہ خواتین، ان کے اس مطالبے کے جواب میں رسول خدا نے فرمایا، خدا نے راہ خدا میں جا کے مرنے اور مارنے کو تم پر واجب قرار نہیں دیا ہے، ایک آسان جو ہے نا عبادت تمہارے ذمہ لگایا ہے، اس سے تمہیں وہی اجر ملے گا جو اجر مردوں کو راہ خدا میں مر کے شہید ہونے یا زندہ واپس آ کے غازی بننے کے نتیجے ملتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ جہاد المرأۃ حسن التبعل، مرد کا اور خاتون کا جو جہاد ہے وہ بہترین شوہرداری ہے۔ بہترین شوہرداری کیا ہے؟ اب مرد یہ سمجھیں گے کہ کھانا پکانا، گھر کی صفائی کرنا، بوٹ پالش کرنا، نہیں، یہ نہیں ہے۔ جہاد المرأۃ حسن التبعل، ٹوٹل جو ہے نا وہ دو کام خاتون کے ذمہ ہیں، ٹوٹل دو کام خاتون کے ذمہ ہیں۔ ایک ازدواجی زندگی کے حوالے سے شوہر سے تعاون کرنا، ایک نمبر دو جو کام گھر کی صفائی سے بھی مشکل ہے، کھانا پکانے سے بھی مشکل ہے، جوتے پالش کرنے سے بھی مشکل ہے، وہ ہے شوہر کا احترام۔ یہ یعنی ازدواجی تعلقات کے حوالے سے بڑی تفصیل ہے اس میں، وہ کرنا صرف اس صورت میں کہ جہاں پر ان تعلقات کو جاری رکھنا حرام ہے، ان کے علاوہ کسی بھی صورت میں جو ہے نا وہ خاتون مزاحمت نہ کرے۔ ایک یہ، اور دوسرا شوہر کا احترام، شوہر کا احترام۔ وہ کہتے ہیں ایک پرندہ ہوتا ہے اس کا نام عنقا ہے، عنقا، وہ معلوم الاسم اور مجہول الجسم ہے، نام سب کو معلوم ہے لیکن آج تک اس کو کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ یہ چیز بھی جو ہے نا معاشرے میں عنقا کی طرح ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی لیے فرمایا کہ یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے آگے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں خواتین سے کہتا کہ وہ مردوں کے سامنے سجدہ کریں۔ وہ ایک آن حضرت نے شوہر کے ذمے جو ہے نا وہ خاتون کی جو ذمہ داریاں ان کو بیان کیا، اس کے بعد اس نے عرض کیا کہ پھر شوہر کے ذمے عورت کی کیا ذمہ داریاں ہیں؟ کہا مرد کے بارے میں کہا اس کی اجازت کے بغیر باہر نہیں جا سکتی، اس کی اجازت کے بغیر یہ نہیں کر سکتی، اس کی اجازت کے بغیر مستحب روزہ نہیں رکھ سکتی، اس کی اجازت کے بغیر زیارات کے لیے، عمرہ کے لیے، یہ حتیٰ اگر نظر بھی کرنا چاہتی ہے تو شوہر کی اجازت سے جو ہے نا وہ نظر کرے وغیرہ وغیرہ بیان کیا۔ تو پھر خاتون نے کہا کہ پھر مرد کے ذمے خاتون کے کیا وہ حقوق ہیں؟ کہا اس کو لباس دے، ٹھیک ہے جی، مناسب کھانا دے اپنی حیثیت کے مطابق۔ پھر فرمایا اس سے جب کوئی گناہ سرزد ہو، غلطی سرزد ہو خاتون سے تو اس کو درگزر کرے۔ اچھا یہ لگتا ایسا ہے علیکم السلام کہ یہ خاتون جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں غیر شادی شدہ تھی۔ کہا بس یہی مرد کے ذمہ داریاں ہیں اور جو عورت کے ذمہ ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے؟ کہا نہیں ہے۔ تو کہا انی لا اتزوج ابدا وولت، کہا میں یہ بات ہے تو میں کبھی شادی نہیں کرتی، اور وہاں سے جو نا وہ چلی گئی۔ رسول خدا نے اس کو واپس بلایا اور قرآن کی آیت سنا دی، وَأَن يَسْتَعْفِفْنَا خَيْرٌ لَهُنَّ، خاتون جو ہے نا پاک دامن ثابت ہو، اس میں اسی میں اس کی بھلائی ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد، یا اللہ 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 یا اللہ
یا واحد یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وللسر المستودع فيها نسألك زيادة في العلم وبركة في الرزق وصحة في الجسم وطولا في العمر ونورا في القلب وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة بعد الموت ودخولا في الجنة ونجاة من النار. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر وأيد حماة الدين، اللهم احفظ بحر شيعة أمير المؤمنين وأهلك أعداءهم وفرقهم تفريقا. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. إلى أرواح